अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों को राबिया बसरी के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ ना, रहमतुल्लाह अलैह। तो इस पे बहुत कम लोगों ने लिखा भी है। मैंने ज़रा बुक्स पढ़ी हैं तो मैंने कहा आप लोगों से थोड़ा सा शेयर कर दूँ ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जब इनकी विलादत हो रही थी ना, तो उस शब आपके वालिद के यहाँ ना तो इतना तेल था जिससे नाव की मालिश की जाती, और ना इतना कपड़ा था जिसमें आपको लपेटा जा सकता। हत्ता कि बदहाली का ये आलम था कि घर में चराग तक ना था। और चूँकि आप अपनी 3 बहनों के बाद पैदा हुई, इसी मुनासबत से आपका नाम राबिया रखा गया। और जब आपकी वालिदा ने वालिद से कहा कि पड़ोस में थोड़ा तेल मांग कर लाओ ना, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने कहा थोड़ी सी रोशनी हो जाए। आपके वालिद गए पड़ोसियों के घर और खाली वहाँ हाथ रखा और वापस आ गए, और आके बीवी को कहा कि वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे ना, क्योंकि आप ये अहद कर चुके थे कि अल्लाह ताला के सिवा कभी किसी से कुछ तलब ना करूँगा। इसी परेशानी में नींद आ गई तो ख्वाब में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। उन्होंने आपको तसल्ली व तशफ़ी देते हुए फ़रमाया कि तेरी ये बच्ची बहुत ही मकबूलियत हासिल करेगी और इसकी शफ़ा से मेरी उम्मत के 1000 अफराद बख्श दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। इसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि वाली बसरा के पास एक कागज़ पर ये तहरीर करके ले जाओ कि हर यौम 100 मरतबा मुझ पर दरूद भेजता है और शब जुमा में 400 मरतबा। लेकिन आज जुमे की जो रात गुजरी है इसमें दरूद भेजना भूल गया, लिहाजा बतौर कफ़ारा हामिल हज़ा को 400 दिनार दे दे। सुबह को बेदार होकर आप बहुत रोए और ख़त तहरीर करके दरबान के ज़रिए वाली बसरा के पास भेज दिया। उसने जैसे ही ख़त पढ़ा, हुक्म दिया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आवरी के शुक्राने में 10 दरम गरीबों में तकसीम कर दो और 400 दिनार इस शख्स को दे दो। इसके बाद वाली बसरा ताज़ीमन खुद आपसे मुलाकात करने पहुंचा और अर्ज़ किया, जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हुआ करे मुझे मुतला फरमा दिया करें। चुनांचे उन्होंने 400 दिनार लेकर ज़रूरत का तमाम सामान खरीद लिया। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब होश संभाला तो वालिद का साया सर से उठ गया और कहा, साली की वजह से आपकी तीनों बहनें भी आपसे जुदा होकर न जाने कहाँ मुकीम हो गई। आप भी एक समत को चल दी और एक जालिम ने पकड़कर ज़बरदस्ती आपको अपनी कनीज़ बना लिया। कुछ दिनों के बाद बहुत ही थोड़ी रकम लेके आपको फ़रोख्त कर दिया और जिस शख्स ने ख़रीदा तो उसने अपने घर लाकर बेहद मुशक्क़त आमेज़ काम आपसे लेना शुरू कर दिए। एक मरतबा आप कहीं जा रही थी कि किसी नामहरम को अपने सामने देखकर इतने ज़ोर से गिरी कि हाथ टूट गया। उस वक्त आपने सजदे में सर रखा और अर्ज़ किया, या अल्लाह मैं बेयारो मददगार पहले ही से थी, हाथ भी टूट चुका है, इसके बावजूद मैं तेरी रज़ा चाहती हूँ। चुनांचे निदाए गैबी आई कि ए राबिया गमगीन न हो, कल तुझे वो मर्तबा हासिल होगा कि मुकर्रब मलाइका भी तुझ पर रश्क करेंगे। ये सुनकर आप खुशी खुशी अपने मालिक के यहाँ पहुँच गई और आपका ये मामूल था कि दिन में रोज़ा रखती और रात भर इबादत में सर्फ करती। एक शब जब आपके मालिक की आँख खुली तो उसने हैरत से चारों तरफ देखा। उस वक्त एक गोशे में आप को सजदे में पाया और एक मुअल्लक नूर आपके सर पर यानी बेरफ़रोज़ा था ना, जबकि आप अल्लाह ताला से ये अर्ज़ कर रही थी कि अगर मेरे बस में होता तो हमा वक्त तेरी इबादत में गुजार देती, लेकिन चूँकि तूने मुझे गैर का महकूम बना दिया है, इसलिए तेरी बारगाह में देर से हाज़िर होती हूँ। ये सुनकर उनका आका बहुत परेशान हुआ और सोचा, मुझे तो अपनी खिदमत लेने की बजाय उल्टी इनकी खिदमत करनी चाहिए। चुनांचे सुबह होते ही आपको आज़ाद करके आपसे दरख्वास्त की कि अगर आप यहीं क़याम फरमाएँ तो मेरे लिए बाइस सआदत है। वैसे अब अगर आप कहीं और जाना चाहें तो आपको इख्तियार है, आप जा सकती हैं। ये सुनकर आप हुज्रे से बाहर निकल आईं और ज़िक्र में मशगूल हो गई। आप शब व रोज़ में 1000 रिकात नमाज़ पढ़ा करती थी
وہ گائے بگائے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کے واعظ میں بھی شریک ہوتی۔ ایک روایت ہے کہ ابتدا میں آپ گاتی بجاتی تھی، بعد میں طائب ہو کر جنگل میں گوشہ نشیں ہو گئی۔ پھر جس وقت سفر حج پر روانہ ہوئی تو آپ کا ذاتی گدھا بہت کمزور تھا نا، اور جب آپ سامان لاٹ کر روانہ ہو چکی تو وہ راستے میں مار گیا۔ یہ دیکھ کر اہل قافلہ نے ان سے کہا کہ آپ کا سامان ہم لوگ اٹھا لیں گے۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے بھروسے پر تو سفر نہیں کر رہی تھی۔ یہ سن کر اہل قافلہ آپ کو تنہا وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اس وقت آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ ایک نادار و عاجز کے ساتھ کیا یہی سلوک کیا جاتا ہے کہ پہلے تو اپنے گھر کی جانب مدعو کیا، پھر راستے میں میرے گدھے کو مار ڈالا اور مجھ کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ ابھی آپ کا شکوہ ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ گدھے میں جان آ گئی۔ آپ نے اس پر اپنا سامان لادا اور مکہ کو روانہ ہو گئی۔ تو ایک راوی کا بیان ہے کہ عرصہ دراز کے بعد میں نے اس گدھے کو خود مکہ معظمہ کے بازار میں فروخت ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی دعا کی برکت سے اس کی عمر طویل ہوئی گدھے کی نا۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچی تو کچھ دن وہاں قیام کیا، اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ میں اس لیے خفا ہوں کہ میری تخلیق تو خاک سے ہوئی ہے اور کعبہ پتھر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ میں تجھ سے بلا واسطہ ملاقات چاہتی ہوں۔ چنانچہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا اے رابعہ، کیا نظام عالم دھرم برم کر کے تمام اہل عالم کا خون اپنی گردن پر لینا چاہتی ہے؟ اور کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی خواہش کی، ہم نے اپنی تجلیات میں سے ایک چھوٹی سی تجلی کوہ طور پر ڈالی تو وہ پاش پاش ہو گیا۔ اس کے بعد جب آپ دوبارہ حج کو گئی تو دیکھا خانہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ نے فرمایا مجھے مکان کی حاجت نہیں بلکہ مکین کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے حسن کعبہ سے زیادہ جمال خداوندی کے دیدار کی تمنا ہے۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ علیہ جب سفر حج پر روانہ ہوئے تو ہر گام پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے چلے۔ وہ مکمل 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچے۔ دوران سفر یہ بھی کہتے جاتے کہ دوسرے لوگ تو قدموں سے چل کر پہنچتے ہیں لیکن میں سر اور آنکھوں کے بل پہنچوں گا۔ اور جب مکہ شریف میں داخل ہوئے تو وہاں سے خانہ کعبہ غائب تھا۔ چنانچہ آپ اس تصور سے آبیدہ ہو گئے کہ شاید میری بصارت چلی گئی ہے، لیکن غیب سے آواز آئی بصارت زائل نہیں ہوئی بلکہ کعبہ ایک ضعیفہ کے استقبال کے لیے کیا ہوا ہے۔ یہ سن کر آپ کی نظر اٹھی تو دیکھا سامنے سے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہے۔ وہ کعبہ پہنچ چکا ہے۔ آپ نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ سے سوال کیا کہ تم نے نظام عالم کو کیوں دھرم برہم کر رکھا ہے؟ جواب ملا میں نہیں، البتہ تم نے ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے جو 14 برس میں کعبہ تک پہنچے ہو۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ نے کہا میں ہر گام پر 2 رکعت نفل پڑھتا ہوا آیا ہوں جس کی وجہ سے اتنی تاخیر سے پہنچا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم نے تو نماز پڑھ پڑھ کر فاصلہ طے کیا، میں انکساری کے ساتھ یہاں تک پہنچی ہوں۔ پھر ادائیگی حج کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو کر عرض کیا کہ تو نے حج پر بھی اجر کا وعدہ فرمایا ہے، مصیبت پر صبر کرنے پر بھی، لہٰذا اگر تو نے میرا حج قبول نہیں فرمایا تو پھر مصیبت پر صبر کرنے کا ہی اجر عطا کر دے، کیونکہ حج کی عدم قبولیت سے بڑھ کر وہ کون سی مصیبت ہو سکتی ہے۔ وہاں سے بصرہ واپس ہو کر عبادت میں مشغول ہو گئی، اور جب دوسرے سال حج کا زمانہ آیا فرمایا گزشتہ سال تو کعبہ نے میرے استقبال کیا تھا، اس سال میں اس کا استقبال کروں گی۔ چنانچہ شیخ فرمدی کے قول کے مطابق ایام حج کے موقع پر آپ نے جنگل میں جا کر کروٹ کے بال لڑکنا شروع کر دی اور مکمل 7 سال کے عرصے میں عرفات پہنچی، اور وہاں پر غیبی آواز سن کر اس طلب میں کیا رکھا ہے، اگر تو چاہے تو ہم اپنی تجلی سے بھی نواز سکتے ہیں۔ آپ نے عرض کیا مجھ میں اتنی قوت و سکت کہاں، البتہ رتبہ فقر کی متمنی ہوں۔ ارشاد ہوا
فقر ہمارے قہر کے مترادف ہے، جس کو ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیے جو ہماری بارگاہ سے اس طرح متصل ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم انہیں لذت وصال سے محروم کر کے آتش فراق میں جھونک دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پر کسی قسم کا حزن و ملال نہیں ہوتا، بلکہ حصول قرب کے لیے سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ مگر تو ابھی دنیا کے 70 پردوں میں ہے، اور جب تک ان پردوں سے باہر آ کر ہماری راہ میں گامزن نہ ہوگی، اس وقت تک تجھے فقر کا نام بھی نہ لینا چاہیے۔ پھر ارشاد ہوا، ادھر دیکھ۔ اور جب رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو لہو کا ایک بحر بے قرار ہوا میں معلق نظر آیا، اور ندا آئی کہ ہمارے ان اشیاء کے چشمے خونچا کا دریا ہے جو ہماری طلب میں چلی اور پہلی منزل میں اس طرح پاشکستہ ہو کر رہ گئے، اور ان کا کہیں سراغ نہیں ملتا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ ان اشیاء کی صفت کا مجھے بھی مظاہرہ کروا دیں، صفت کا نا، مگر یہ کہتے ہیں انہیں نسوانی معذوری ہو گئی، اور یہ ندا آئی ان کا مقام یہی ہے جو 7 برس تک پہلو کے بل لڑکتے ہیں تاکہ خدا تک رسائی میں ایک حقیر سی شے کا مشاہدہ کر سکے، اور جب وہ قرب منزل تک رسائی حاصل کر لیں تو یہ حقیر سی علت ان کی راہوں کو مسدود کر کے رکھ دے۔ پھر رابعہ رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ اگر تیری مرضی مجھے اپنے گھر میں رکھنے کی نہیں تو پھر مجھے بصرہ میں ہی سکونت کی اجازت عطا کر دے، کیونکہ میں تیرے گھر میں رہنے کی اہل نہیں ہوں، اور یہاں آمد سے قبل صرف تمنائے دیدار میں زندگی بسر کرتی رہی، جس کی مجھے اتنی بڑی سزا دی گئی ہے۔ یہ عرض کر کے بصرہ واپس پہنچ گئی، وہ تا حیات گوشہ نشین ہو کر مصروف عبادت رہیں۔ ویڈیو لمبی ہو گئی، پھر انشاءاللہ دوسرے پارٹ میں آپ کو باقی بتاتی ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔